بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہ گار بندوں کو نوازنے کے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ باعث رحمت اور باعث انعام بنا کر عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہ گار بندوں کو بخشنا ہی چاہتا ہے، معافی کرنا چاہتا ہے، اور وہ معاف فرما کر خوش ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں اس نے لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی، اور پھر رمضان المبارک کے آخر پر اس نے عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا۔ وہ گناہ گار جو رمضان المبارک میں بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا، وہ عید الفطر کے دن اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور روزہ نفس کی مخالفت کا نام ہے، روزہ خواہشات کی مخالفت کا نام ہے، روزہ اپنی آرزو اپنی خواہش کو ذبح کر دینے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلنے کا نام روزہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے 10 سال تک اپنے نفس کی مخالفت کی اور اپنے نفس کو کوئی لذیذ طعام اور کھانا نہ کھلایا۔ ایک سال رمضان المبارک گزرا تو عید الفطر کا دن آنے والا تھا، تو نفس نے لذیذ کھانے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اگر تو 2 رکعت نماز پڑھنے میں میری موافقت کرے اور اس میں مکمل قرآن پاک ختم کرے تو میں تجھے عید الفطر کے دن لذیذ کھانا کھلا دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس میں مکمل قرآن پاک ختم کیا، دل نے نفس نے موافقت کی، اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ یہ ادا فرمانے کے بعد آپ کے سامنے لذیذ کھانے کا طبق آیا، تو آپ نے جب پہلا نوالہ اٹھایا تو نفس نے کہا ذوالنون مصری، بالآخر میں نے 10 سال کے بعد تجھ سے اپنا مطالبہ تسلیم کروا لیا، اور آج تو لذیذ کھانا تناول کرنے پر مجبور ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لقمہ دوبارہ طباق کے اندر رکھ دیا اور فرمایا، نفس میں کبھی تیری خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا، کبھی میں تجھے اپنی خواہش پوری نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے وہ لقمہ دوبارہ طباق کے اندر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق لے کر حاضر ہوتا ہے، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے کہ جناب والا، رات یہ لذیذ کھانا میں نے اپنے لیے تیار کیا تھا، اور میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ لذیذ کھانا عید کے دن میں تناول کروں گا، مگر رات جب کھانا تیار کرنے کے بعد میں سو گیا تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ امام الانبیاء اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، کیا شخص اگر تو قیامت والے دن بھی اسی طرح میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو یہ کھانے کا طبق اٹھا کر ذوالنون مصری کے پاس لے جا، اور ذوالنون مصری سے جا کے میرا پیغام دے، اور اس سے کہہ دے کہ ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ صلح کر لو، اور یہ لذیذ طعام اور لذیذ کھانا یہ تناول فرما لیں۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے یہ پیغام سنا کہ میرے لیے یہ لذیذ کھانا، یہ طبق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھیجا ہے، تو حضرت ذوالنون مصری نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور 3 بار فرمایا کہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور آپ نے وہ لذیذ کھانا تناول فرمایا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم،
رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی آرزو کو ذبح کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلتا ہے، جو روزے کے اسرار و رموز کو سمجھ جاتا ہے، جو روزے کی حکمت کو پا لیتا ہے، جو روزہ فرض کرنے کی اغراض کو سمجھ کر اس کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے، اس کی ضیافت کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے طعام اور طباخ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے گزر جانے پر ہم گناہوں کا بازار گرم نہ کریں، اور عید الفطر کے دن کو ہم اپنے لیے کھیل کود تماشے کا، فحاشی اور ریانی کا، بے حیائی کا دن نہ سمجھے۔ عید الفطر کا دن یہ کھیل کود اور تماشے کا دن نہیں ہے، عید الفطر کا دن یہ آوارہ گھومنے کے لیے اور گناہوں کا بازار گرم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عید الفطر کا دن تو اپنے رب کو منانے کا دن ہے، اس کا فضل مانگنے کا دن ہے، اس کی رحمت طلب کرنے کا دن ہے۔ جو سارا رمضان بھی اللہ کو نہ منا سکا، وہ عید الفطر کے دن اپنے اللہ کو منا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے سے عید الفطر کے دن ہی خوش ہو جائے گا اور اپنے گناہگار بندے کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عید الفطر کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث برکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔